بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں ملٹائی پولیرٹی کا۔ یہ ٹاپک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جیو پولیٹکس میں یہ ایک ہارڈ ٹاپک چلتا آ رہا ہے۔ ستمبر کے مہینے سے لے کے اکتوبر، نومبر اور دسمبر ہی میں اسی سال 2025 میں یہ ٹاپک انٹرنیشنل لیول پہ بہت ڈسکس ہو چکا ہے، چونکہ ایگزامر انہی مہینوں میں دیکھ کے ٹاپک اٹھا لیتا ہے اسے میں، تو اس وجہ سے ہم نے یہ امپورٹنٹ سمجھا کہ اس ٹاپک کو ایکسپلین طریقے سے اور ایک اچھی طریقے سے تاکہ اسٹوڈنٹس اس میں سے جو فیکٹس ہے اس سے یہ پروو کرے کہ دنیا کیسے ملٹائی پولرٹی کی طرف چل رہی ہے۔ ملٹائی پولرٹی جو ہے نا اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جو نئے سٹیپس لے رہے ہیں وہ دنیا کو ایک نیا شیپ دے رہا ہے، تو اس لحاظ سے یہ والا ٹاپک جو ہے نا وہ ہائیلی امپورٹنٹ ہے جناب۔ ملٹائی پولرٹی کسی کہتے ہیں؟ ملٹائی پولرٹی ایک ایسے سسٹم کو کہتے ہیں جو دنیا کا ایک پاور، دنیا کا انٹرنیشنل سسٹم نہیں چلاتا، اب دنیا کا جو ہے بہت سے پاورز جو ہے ڈفرینٹ لیول پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیو پالیٹکس میں، اکنامکس میں، سیکیورٹی میں، ٹیکنالوجی میں اور انسٹیٹیوشن میں اب ڈفرینٹ پاور جو ہے نا ایزرٹ کر رہے ہیں۔ وہ کولڈ وار کے ایرا میں جب یونائٹڈ اسٹیٹ 1991 میں ڈومیننٹ پاور رہا تو اسی ٹائم پہ دنیا یونیپولر تھی۔ اب ریسنٹلی جو دنیا کے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، گلوبل لیول پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا ایک ملٹائی پولرٹی کی طرف چل رہی ہے۔ اب ان میں سے چند فیکٹس پڑھ لیتے ہیں کہ ان میں کون سے فیکٹس ہیں جو وہ کون سے فیکٹس ہیں جو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ دنیا ایمرج ہو چکی ہے ایک ملٹائی پولر آرڈر کو، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس میں سب سے پہلے اور امپورٹنٹ جو ہے نا دنیا میں نئے الائنسز بن رہے ہیں اور ریجنل الائنسز بن رہے ہیں۔ یہ نئے اور ریجنل الائنسز جو ہے نا یہ دنیا کا جو شیپ تھا ایک یونیپولر شیپ تھا پہلے، ایک دنیا میں دنیا کے سب جو ویسٹرن ڈومینیٹڈ الائنسز تھی اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ ایزر کر رہا تھا، وہ ایک انفلوئنشل پاور تھا۔ لیکن اب آپ ریسنٹلی دیکھ سکتے ہو کہ جو آپ برکس دیکھ رہے ہو، برکس پروموٹ کیا کر رہا ہے جناب؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ساؤتھ کوآپریشن کو پروموٹ کر رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم الٹرنیٹیو ڈیولپمنٹ ماڈلز لے کے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہو اس کا برکس ڈیولپمنٹل بینک دیکھ کے وہ نئی کرنسی کی بات کر رہی ہے، وہ اپنے پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہے، اپنی انسٹیٹیوشنز کے بارے میں بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کلیکٹیو بارگیننگ پاور پہ بھی فوکس دے دیتا ہے۔ تو یہی نہیں الائنس سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ دنیا ایک ملٹائی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ دنیا میں وہ ہسٹوریکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہسٹوریکل میڈیٹرز جو تھا یونائٹڈ اسٹیٹ وہ ابھی نہیں رہا، اب نئے پلیئرز آ رہے ہیں جیو پالیٹکس میں جو میڈیشن کرتے ہیں ہسٹوریکل رائیولریز اور کنفلکٹس میں۔ آپ چائنیز میڈیشن دیکھ سکتے ہو سعودی اور ایران کے بیچ میں جن نے ایک میڈیشن کی ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سول پاور نہیں رہا جو انٹرنیشنل کنفلکٹ میں میڈیشن کری، بلکہ دی یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے نا اب فرنٹ لائن پہ رہا ہے کنفلکٹ ہی میں۔ آپ دیکھ سکتے ہو وہ انوالو تھا ایران اسرائیل کنفلکٹ میں اور غزہ میں بھی انوالو تھا۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ دنیا میں نئی کرنسیز رائز کر رہے ہیں، اور یہ جو نئی کرنسیز ہے اور یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ میں دی یونائٹڈ اسٹیٹ کا جو ڈالر تھا اس کو ٹک ٹاک سا چیلنج دے رہا ہے۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 1999 میں یونائٹڈ اسٹیٹ ڈالر کا 77% شیئر تھا انٹرنیشنل ٹریڈ میں، وہ گر کے کتنا بنا ہے 58%۔ تو اب اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے جو ڈیکلائن ہو رہا ہے اور جو نئی کرنسی آ رہی ہے جیسے چائنیز یوان ہو گئی اور برکس کی بھی باتیں ہو رہی ہے کہ وہ ایک نئی کرنسی لانچ کرنے والے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو اکنامک سائڈ پہ سپر پاور رہا چائنا وہ آرام سے ڈکلائن کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بات آپ دیکھ سکتے ہو ٹیکنالوجیکل سائڈ پہ بھی صرف اکانومی اور پالیٹکس میں نہیں، ٹیکنالوجیکل سائڈ میں بھی یہی چل رہا ہوتا ہے کہ نئے پلیئرز آ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ چائنیز کا ڈیپ سیک دیکھ رہے ہو، تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تھی اے آئی ماڈل کے ڈیولپمنٹ میں۔
پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ یہ چیزیں کرتا رہا، نئی ٹیکنالوجی ہے جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ ڈومیننٹ تھا. اب چائنیز کے ڈیولپمنٹ ہو چکے ہیں ڈیپ سیک کا، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ دنیا اب وہ ایک پاور میں، دنیا میں اب وہ ایک پاور نہیں رہا دا یونائٹڈ اسٹیٹ، جو ٹیکنالوجیکل سائڈ پہ بھی ایک سپر پاور تھا. اب وہ سپر پاور کے ڈفرینٹ ڈومینز ہے. اب وہ چائنا بھی بن رہا ہے اسی طریقے سے، آپ دیکھ سکتے ہو ہر کنٹریز نے، ایون کہ رشیا نے بھی نئے ماڈلز بنائی ہے، انڈیا نے بھی اپنی نئے ٹیکنالوجیز میں ماڈلز بنائے ہیں. اچھا، اس کے بعد جناب آپ دیکھ سکتے ہو کہ فارمیشن آف نیو ٹریڈ بلاک بن رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو نئے ٹریڈ بلاکس بن رہے ہیں، یہی ٹریڈ بلاکس جو ہے نا آگے جا کے ایک نیا ورلڈ آرڈر شیپ کر دیتے ہیں. پہلے جو بھی ٹریڈ بلاک تھے وہ اورینٹ ہوتے تھے فرام دی یونائٹڈ اسٹیٹ. اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ای یو جو ہے نا انڈیپینڈنٹلی یہ ڈیسیجن لے لیتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ایک ایف ٹی اے جو ہے نا وہ سائن کرے. اور یہی ایف ٹی اے سے، جو دنیا کا سب سے لارجسٹ فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو اکنامک انفلوئنس تھا یونائٹڈ اسٹیٹ کا وہ ابھی نہیں رہا. ٹھیک ہے. اچھا، آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں دنیا کے جو ٹریڈیشنل گلوبل گورننگ باڈیز تھی وہ آرام سے انفیکٹو ہو رہے ہیں. آپ غزہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ غزہ کا جنگ وہ نہ روک سکے. آپ یوکرین کا وار دیکھ سکتے ہو کہ وہ بھی نہ روک سکے. تو اور اس طرح دنیا میں جو ہیومینیٹیرین کرائسس چل رہی ہے وہاں پہ بھی جو آپ کا یونائٹڈ نیشنز ہے وہ ان کا انفیکٹونیس ظاہر ہو رہا ہے. اور انہی انسٹیٹیوشن میں یونائٹڈ اسٹیٹ کی سگنیفیکنٹ انفلوئنس تھی. اگر وہ ڈکلائن پہ ہے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ جناب آپ کا جو یونی پولر ہے وہ ایک ملٹائی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے. اور نئی انسٹیٹیوشنز بن رہی ہے. برکس اپنی انسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں گلوبل لیول پہ، جو ساؤتھ کوآپریشن کے بارے میں بات کریں گے اور انکلوسیوٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھا، آگے دیکھ لیتے ہیں جناب. جو آپ دیکھ سکتے ہو کہ انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ برکس نے اپنا ایک نیا انسٹیٹیوشن بنایا ہے، نیو ڈیولپمنٹل بینک جو اس کا ہے برکس کا. اور جو نئی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہے وہ ایک چیلنج دے رہی ہے ٹریڈیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو. جس طرح آئی ایم ایف ہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ انفلوئنس آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹل بینک، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے آپ دی ورلڈ بینک دیکھ سکتے ہو. تو یہ ساری جو انسٹیٹیوشنز تھی ٹریڈیشنل، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ انفلوئنسڈ تھی. اور اب ریسنٹلی جو یہ نئے ڈیولپمنٹ ہو چکے ہیں، جس طرح برکس کا ڈیولپمنٹ ہوا، ڈیولپمنٹل بینک بنا ہے اور وہ اپنے نئی کرنسی کے بارے میں بات کر رہی ہے. تو یہ سب یہ ظاہر کر رہی ہے کہ دنیا ایک ملٹائی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے جناب، تھینک یو آل. ویڈیو ہم نے بنائی ہے، کوشش کی ہے، تو آپ کائنڈلی اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور آگے جا کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ جمع ہو جائے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اوکے، تھینک یو آل، جزاک اللہ.